میں یہ لڑائی جھگڑے کی نیت سے ہوئی ہی نہیں تھی. اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے لوگ بس اوقات یہیں سے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. چونکہ بعض ایسے لوگ ہیں لکھنے والے جن کو حقیقت کا نہیں پتا ہوتا، جو بات ان کے سامنے آئی انہوں نے وہیں لکھ کے آگے چلے گئے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ قوم کو یہ باور برقرانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک قافلہ بھیجا کہ ابو سفیان کا راستہ روکو، اور بعد میں پھر اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی. نہیں، یہ غلط بات ہے. اصل اس کا پس منظر ہی کچھ اور ہے. میں بالکل شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہجرت فرمائی نا مکہ سے مدینہ کی جانب، اور آپ کے جانثار صحابہ نے بھی جب ہجرت فرمائی تو ان کی جائیداد بھی وہیں تھی اور ان کے مال و دولت بھی وہیں تھے. وہ سب چھوڑ کے آئے تھے. اب کافروں نے کیا کیا، اپنا مال و دولت بھی ملایا اور ساتھ میں وہ مسلمانوں کا جو ان کا مقبوضہ ہو چکا تھا وہ بھی انہوں نے ملایا. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم یہ سارا مال و دولت اس کو بطور تجارت لے کے جاتے ہیں، جتنا نفع بچے گا اس کے آلات حرب و ضرب خریدیں گے اور ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ان کی نہیں بنتی ابھی، لیکن جنگ کرنا چاہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سامان بھی میرے سے ابا کا ہو اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہو جائے. ان کی یہ نیت تھی. اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے، اور یہ بھی زمانے والوں کو بتانا ہے کہ ان کا راستہ روکنے کے بعد بات عیاں ہوگی کہ یہ لوگ کس نیچر کے مالک ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا اور پتہ کرنے کے لیے پتہ چلا کہ ابو سفیان یہاں سے گزر چکا ہے اور واپسی ان دنوں میں ہوگی، ان لوگوں کو بڑا اندازہ ہوتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک قافلہ تیار فرمایا، خود اس کی سربراہی فرمائی اور حضور تشریف لے کے گئے. لیکن ابو سفیان بڑا چالاک تھا، سارے معاملات اس کو پہلے پتہ چل چکے تھے. اس نے سمندری راستہ لیا اور نکل گیا. جو مکے کے کافر تھے ان کی جانب اس نے پیغام بھیج دیا ایک شخص کے ذریعے. اس نے جب جا کے بتایا کہ تمہارے قافلے کو خطرہ ہے اور تم نکلو اور آ کے بچاؤ، وہ جب آئے تو راستے میں پتہ چل گیا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے اور ہم یہاں سے چلے جائیں تو یہ بہتر ہے. ابو جہل کہنے لگا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، واپس جانا ہے یا آگے جانا ہے؟ تو صحابہ نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا مکے نے اپنے سارے جگر تمہاری طرف بھیج دیے ہیں. یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے. مکے نے اپنے سارے جگر تمہاری طرف بھیج دیے ہیں. اس کے اندر حافظ صاحب 24 اس ساری کمیونٹی کے بڑے سردار قتل کیے گئے تھے. 24 مطلب یہ کہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا تہس نہس کر کے رکھ دیا. باقی یہ چھوٹے موٹے بچے بچونگڑے بچ گئے تھے، یہ بھی ان کے لیے بچے بچونگڑے ہی تھے، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکے. اب دیکھیں نا ابو جہل کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ 2 چھوٹے بچے تھے، اور جب چلنے لگے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم بچے ہو تم یہاں رک جاؤ. تو انہوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے کہا حضور ہمیں دیکھے ہم بڑے ہیں، ہمیں بھی لیتے چلے جائیں. تو یہ ان کا جذبہ تھا، ان سب کو تہس نہس کر دیا. جب صحابہ کرام سے میرے حضور نے یہ فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہم راضی ہیں. میرے آقا نے فرمایا پھر آگے بڑھو، اللہ کی مدد آتی میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تمہیں یہاں بھی سرخرو فرمائے گا اور آگے بھی سرخرو فرمائے گا. یہ اس کا کچھ پیش خیمہ ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ.